اور ڈاکٹر صاحب نے بھی مادری زبانوں اور مقامی بولیوں یا زبانوں کا اشارہ کیا، تو مجھے رسول حمزہ توف کی کتاب میں ایک کانٹینٹ سے یاد آیا۔ رسول اپنی آوار زبان کی بات کر رہا ہے اور شاید رشین زبان کی بات کر رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آسمان میں یہ جو ستارے ہیں چمک رہے ہیں، اس کا اپنا ایک حسن ہے، اور ہر ستارہ آسمان میں اپنا ایک حصہ ڈال رہا ہے اس خوبصورتی میں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے، نہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سارے ستارے ایک ہو کر ایک بڑا ستارہ بن جائیں، کیونکہ اس کے لیے سورج یا چاند کی روشنی کافی ہے۔ ہماری جو قومی زبانیں ہم کہتے ہیں، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جو ریاست ہے یہ ایک کثیر القومی ریاست ہے، اور جس طرح بھائی صاحب نے اشارہ کیا، اگر شیرازی صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ اگر رشین گورنمنٹ یا سوویت یونین کی پالیسیاں ایسی نہ ہوتی جو ادب کو فروغ دیتی ہیں، بلکہ ان ادب دوست پالیسیاں ہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے رسول حمزہ توف افغانستان کے ایک گاؤں سے پھیل کر ساری دنیا پر چھا گیا۔ دوسری طرف ہماری حالت دیکھیں کہ کیا ہے۔ ہم تو دور بنیر کی پہاڑیوں میں رہتے ہیں، لیکن اخبار میں پڑھتے ہیں اسلام آباد میں فنکشن ہو رہے ہیں، اس کو سبوتاژ کیا جاتا ہے، قلم پر آزادی سے لکھنے کی پابندی ہے۔ کسی کو میری دانش میں یہ اجازت دینا کہ بھئی آپ یہ لکھیں یا نہ لکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے۔ تو اگر ادیب کو، لکھاری کو آزادی ملے لکھنے کی، تو شاید ہم میں بھی کافی سارے رسول حمزہ توف پیدا ہوں، وہ دنیا اس کو پڑھیں، دنیا اس کی حالت، ہمارے منطقے، ہمارے علاقے کے لوگ کیا سوچتے ہیں، ان سے وہ بھی آشنا ہوں اور ہماری آواز ان تک پہنچے۔ بہرحال آپ نے پشتو سوسائٹی کی بات کی ہے، پختون سوسائٹی کی بات کی ہے۔ دراصل جب آپ اخبار اٹھاتے ہیں، چاہے وہ کراچی میں ہو، لاہور میں ہو، اسلام آباد میں ہو یا پشاور میں ہو، تو یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ سارے کے سارے پریس ریلیزز ہوتے ہیں۔ آپ کو کہیں کسی اخبار میں اردو اخبارات کی بات کر رہا ہوں، انگریزی میں کچھ نہ کچھ ابھی صورتحال قابو میں ہے، کہیں انویسٹیگیٹو سٹوریز آپ کو نہیں ملتی، کہیں تحقیقی کام، تخلیقی کام آپ کو نہیں مل رہا ہے، بس خبریں ہی خبریں ہیں، اور خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ انسان کے اوسان خطا ہوتے ہیں کہ دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ دوسری طرف اگر الیکٹرانک میڈیا کو دیکھتے ہیں، یہاں ایک بہت اچھا فنکشن ہو رہا ہے، پشاور میں ایک بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے، لیکن اگر کراچی میں ایک گیس سلنڈر پھٹتا ہے تو یہاں کی خبر کی بلیک آؤٹ ہو جاتی ہے اور وہ بریکنگ نیوز بن جاتی ہے۔ کل نور الہدیٰ شاہ صاحبہ بات کر رہی تھی، آج ڈاکومنٹری کے پروڈیوسر نے اس طرف اشارہ کیا، مجھے لگا انہوں نے میری دل کی بات کی کہ پاکستان صرف کراچی، لاہور، اسلام آباد یا پشاور نہیں ہے، اس پاکستان میں دیہات بھی ہیں، اس پاکستان میں پسماندہ علاقے بھی ہیں، اور یہ ابھی ہم نے اپنی ڈاکومنٹری میں، یو این ڈی پی کی ڈاکومنٹری میں دیکھے۔ معافی چاہتا ہوں، میں موضوع سے ہٹ گیا۔ پشتو میں ہم کہتے ہیں کہ انسان چاہے کوئی بھی بولی بولتا ہے، لیکن وہ خواب اپنی مادری زبان میں دیکھتا ہے،
اور انسان پیسے بھی اپنی مادری زبان میں گنتا ہے. تو ہم کو یہ فکر تو لاحق نہیں ہے کہ ہماری زبان کو کوئی شکر ہے کوئی نقصان پہنچے گا. لیکن یہ میں نے اشارہ کیا پچھلے 40-45 سال ہمارے ذہنوں پر جو جمود طاری ہے اس نے ہمارے ادیبوں پر بھی، ظاہر ادیب اس سماج کا ایک حساس حصہ ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، شاید کوئی اس سے اتفاق نہیں کرے، لیکن شاید وہ ان کے ذہن بھی جمود کا شکار ہے. کام ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کام نہیں ہو رہا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کام ہو رہا ہے، دنیا میں جو تخلیقات ہو رہی ہیں جسے پڑھ کر انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی چیز کم از کم نہیں مل رہی ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، وہ خود کو ریپیٹ کرنا. وہ تو ابھی 2-3 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، خصوصاً آپ نے پشتونخوا کی بات کی ہے، چند ایسے پبلشرز ہیں. پہلے جب ہم پشاور یونیورسٹی بک ایجنسی جاتے تھے تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوتا تھا کہ نئے لکھنے والوں سے معذرت. ابھی شکر ہے ایسے پبلشرز آئے ہیں. بلکہ میں اس کتاب کی بات کروں، آدمی خود آ کر کتاب اٹھا کر لے گیا، بولا مزید انتظار نہیں کر سکتے. میں یہ کہہ رہا تھا ابھی میں ذرا املا وغیرہ بولا نہیں، اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی اچھی چیز جو ہے وہ بکتی بھی ہے، اس کی رائلٹی بھی ملتی ہے. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ افغانستان کے حالات ذرا بدل گئے، ورنہ 2-3 ہزار کتابیں وہاں بھی پشتوں کی بکتی ہیں. پشتوں کا مستقبل بھی بہت واضح ہے اور بہت روشن ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ چیز ہے کہ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جس طرح پہلے میں نے ریاست کی بات کی، ابھی اس موقع پر میں ادارہ ادبیات پاکستان میں بیٹھا ہوں، تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح ادارہ ادبیات پاکستان نثر کی اور نظم کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اب وقت ہے کہ وہ مادری زبانوں میں جو ترجمے ہو رہے ہیں ان کو بھی سپورٹ کریں. کیونکہ اگر کوئی ادب، کوئی کام کسی طرف سے سپورٹ نہیں ہوتا تو شاید وہ جو کام کرنے والے ہیں ان کا دل ٹوٹ جاتے ہیں. تو اکیڈمی ادبیات پاکستان کی پالیسی سازوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ترجموں کو سپورٹ کرنے کی جو میرا ریکویسٹ ہے اس پر غور کریں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ چند برسوں میں، کیونکہ لگتا ہے حالات بہت اچھے جا رہے ہیں، پاکستان میں امن ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ میں کتاب کور کا جو پبلشرز ہیں ان کا اسٹال میں دیکھ رہا تھا، بہت اچھی کتابیں میدان میں آ رہی ہیں.